اور اس دہشت گردی کا ایسا سپرٹ بھر دیا کہ اکثر مدارس کے مولوی بھی جہاد کو دہشت گردی کہتی، اور اس پر جب جہاد کی مخالفت کرنے والے گروہوں کا تذکرہ ہو اور رہبندی فرقے کا تذکرہ نہ ہو تو میرا خیال ہے یہ ناانصافی ہوگی۔ رہبندی فرقہ کی بنیاد ہی مسلمانوں کو جہاد اور قرآن سے دور کرنا ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں کہ مسلمان جہاد سے دور ہو جائیں اور سمجھیں پورا دین مسواک استنجا لوٹے میں۔ اور اگر کوئی چلا سال اندرون بیرون والا انابت سے سن لے تو وہ خود محسوس کرے گا کہ رائے کے دین میں کیا ہے، پورے کا پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے۔ وہ پورے کا پورا دین کیا ہے؟ استنجے سے مسجد تک، بس یہ پورے کا پورا دین ہے۔ ہم اس کے منکر نہیں، لیکن اس کو پورے کا پورا دین کہنا یہ انٹرنیشنل فراڈ ہے، عالمی فراڈ، اور یہ وہی یہودیت اور صلیبی قوتوں کا مشن ہے کہ صرف مسلمان کو مسجد میں محدود کر دیا جائے اور زیادہ تر نوافل پہ لگا دیا جائے۔ بھائی نفلیں پڑھنے کے ہم منکر نہیں، اور ہو سکتا ہے تم سے ہم زیادہ پڑھتے ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نوافل سے غلبہ اسلام نہیں ہوگا، مسواک سے غلبہ اسلام نہیں ہوگا۔ صحابہ جو نفلیں پڑھتے تھے، آپ کی کروڑا سال کی عبادتیں ان کے ایک نفل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ تلوار لے کر میدان میں نکلے، جہاد میں آئے۔ تو اسلام کو جہاد سے خالی کر دینا یہ ہے رہبندی اسلام، قرآن سے خالی کر دینا۔ اسی طرح فیس بک کی لعنتیں، فحاشی اریانی جتنی بھی پھیلائی جا رہی ہے مسلمان کو جہاد سے دور کرنے کے لیے، متبادل راستے، کرکٹ، بڑے بڑے خرچے اس پہ، اصل مقصد جب لاہو لاعب میں یہ قوم پڑ جاتی ہے تو اپنے مقاصد کو بھول جاتی ہے۔ اسی کو ڈاکٹر نے بھی سمجھا کہ آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے۔ آگے شمشیر و جہاد اول، طاؤس و رباب آخر، یہ ساری کھیلے تماشے یہ قوموں کو ذلت کی طرف لے جانے والے ہیں، اور شمشیر و جہاد یہ قوم کے عروج کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے، انقلاب کوئی بھی آیا ہے، چاہے وہ انقلاب کفر کا، چاہے وہ انقلاب حق کا، تو ہر انقلاب خون سے آیا ہے اور تلوار سے آیا ہے، ووٹوں سے نہیں آیا، الیکشن سے نہیں آیا۔ پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لے، انقلاب محمدی بھی انقلاب جہاد سے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایمان کسی کے لیے بھی جبر ہو سکتا ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین، یہ خبر ہے، انشاء نہیں
مولویوں نے اس کو انشاء بنا دیا کہ دین پر کسی کو مجبور نہ کرو، یہ معنی ہی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی کہ ایمان کا قبول کرنا چونکہ دل کا مسئلہ ہے، اس لیے نفس الامر میں جبر ہو سکتا ہی نہیں۔ دونوں چیزوں کا فرق ہے، ایک ہے مجبور کرو نہیں، ایک ہے جبر ہو سکتا نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ مجبور کرو نہیں حکم ہے، اور جبر ہو سکتا نہیں یہ خبر ہے، اور یہ امر واقعی کا بیان ہے، کیونکہ ایمان اختیار سے ہوتا ہے، تو اختیار سلب ہوگا تو ایمان ہی نہیں ہوگا۔ یہ نفس الامر، نفس امر واقعی کا بیان ہے۔ خیر، بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الیکشن کے ذریعے اسلام تو کیا کوئی نظام بھی نہیں آ سکتا۔ یہ جو جمہوری نظام ہے، جمہوریت بیچاری خود رو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے ملک میں جمہوری نظام، جمہوریت خود رو رہی ہے، اور ساری پارٹیاں متفق ہیں، جمہور متفق ہیں کہ جمہور فراڈی ہے، جمہور ڈاکو ہے، جمہور لٹیرے ہیں، ملک دشمن ہے، غدار ہے۔ یہ ساری جمہوری پارٹیوں کا اجماعی مسئلہ ہے کہ جمہوری سب کی سب پارٹیاں غدار ہیں، ملک کی ڈاکو اور لٹیرے۔ اس لیے آپ سن رہے ہیں کبھی کوئی اتحاد ہے وہ دوسروں کو فراڈی کہتا ہے، وہ ان کو فراڈی کہتے ہیں، پی ٹی آئی سب کو فراڈی کہتی ہے، نون لیگ کو سب فراڈی کہتے ہیں، اور پیپلز کو سب فراڈی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ان کا اجماعی مسئلہ ہے، اس پر سب کا اجماع ہے کہ جمہوری پارٹیاں سب دجالی ہے۔ تو پھر اگر ہم کہہ دیں تو ہم کون سے مجرم ہیں؟ تم خود کہہ رہے۔ اور پھر جمہوریت میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ داڑھی سفید ہو، پگڑی بھی ہو، اور ایک لڑکی اس کو یہاں بوسہ دے رہی ہو، یہ بھی جمہوریت میں جائز ہے۔ نہ پردہ نہ کچھ۔ اب خود آپ سوچیں اس راستے سے اسلام آئے گا؟ جہاد وہ ذریعہ ہے جو محمد مصطفیٰ کے انقلاب کی بھی بنیاد اور ہر انقلاب کی بنیاد ہے۔ جب تک امت جہاد کی طرف واپس نہیں آتی، ذلت سے نہیں نکل سکتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الجہاد ضربۃ الاسلام، جہاد اسلام کا کوہان ہے۔ اونٹ کے کوہان سے اونٹ خوبصورت لگتا ہے، اگر کوہان نہ ہو نا، چوٹی، تو اونٹ کی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ گویا آپ نے فرمایا کہ اسلام کی سربلندی اور حسن، غلبہ وہ جہاد کے ذریعے۔ اور یہ بھی فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، اور ساتھ یہ ہے جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اب کچھ بے ایمان کیا کہتے ہیں کہ آج کل جہاد کی جگہ جو ہے نا ووٹ آ گئی ہے۔ یہ باقاعدہ ملا کہہ رہا ہے کہ پرانے زمانے میں جہاد تھا، آج کیا آ گیا؟ ووٹ۔ یہ ووٹ دینا یہ جہاد ہے۔ اب اس سے بڑا کافر شاید امریکہ میں بھی نہ مل سکے، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام کا کہے یا جمعیت علماء الکفار والمرتدین کا کہے۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ موجودہ زمانے میں جو جہاد ہے نا وہ الیکشن ہے، ووٹ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے
کہ ہمیں ووٹ دو، ایک کافر کو مارنے کا ثواب ہوگا، اگر تمہیں کوئی مارے تو 100 کافر کو مارنے کا ثواب ہوگا۔ 100 کافر اتنا بدتر نہیں جو تمہارا ایک ایک ملا جہاد کا دشمن اور جہاد پر طاغوتی نظام پر جہاد کا حکم لگانے والا اور جہاد کا درجہ دینے والا خالص مرتد اور خالص زندیق ہے۔ اس طرح کا کافر دنیا میں آپ کو کہیں بھی اور نہیں مل سکتا۔ یہی بات مرزا قادیانی نے کی تھی۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ اب قتال کی جگہ پہ قلم ہے، قلم ہے، صرف قتال فی سبیل اللہ نہیں۔ اور پہلا اس ہندوستان میں جہاد کا منکر قادیان کا دجال تھا، مرزا قادیانی، جس کو انگریز نے کھڑا کیا، اور انگریز کا مقصد وہاں پر بھی یہ تھا کہ جہاد منسوخ ہو جائے، اور مرزا نے پہلا اعلان کیا کہ جہاد میں مجھے نبوت کہتے دی اس لیے گئی کہ میں جہاد کو منسوخ کروں۔ تو ہم سمجھ گئے تمہیں نبوت کہاں سے ملی؟ جہاد کے دشمنوں سے ملی، جھوٹی مکذوبہ نبوت، افترائی نبوت، اختراعی نبوت۔ اسی سے پھر آگے چلے، ہر پارٹی آئی اور جہاد کی مخالفت کرتی رہی۔ تو اس لیے یاد رکھ لو کہ جہاد تب ہوگا جب عام منظم ہوں گے۔ عام میں محبت مودت نہیں، جہاں پر 4 مواحدے آپس میں لڑ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز پر، تو مسئلہ کہاں جائے گا؟ جہاد کہاں ہوگا؟ مشن کہاں جائے گا؟ اس لیے قرآن مقدس نے یہ سارے قوانین اس لیے بیان کیے تاکہ مواحدین کی اصلاح ہو، اور یہ بھی قرآنی احکام ہے۔ مثلا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ سب سے بنیادی بات ذکر کی کہ مسلمان کا بھائی ہے، اخوہ بھائی ہے۔ اب ہم سوچیں، ہم اپنے آپ کو بھائی تصور کرتی ہیں؟ اب تو حقیقی بھائی بھی بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا۔ تو اخوہ، پھر فرمایا اگر 2 بھائیوں میں اختلاف ہو جائے ان کی اصلاح کرو، صلح کراؤ۔ اور آج اگر 2 بھائیوں میں اختلاف ہو اور تیسرا جو بھائی آتا ہے یہ جلتی پہ تیل ڈالتا ہے، کسی طریقہ سے ان کی ایسی دشمنی ہو کہ کبھی یہ مل نہ سکے، یہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ اسلامی تہذیب نہیں۔ پھر فرمایا کوئی قوم دوسری قوم کے مذاق نہ اڑائے، مسخری نہ کرے، حقیر نہ سمجھے۔ پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کو تانے نہ دو، سامنے منہ پر لمز تان و تشریح نہ کرو، اصلاح کرو، اور ایک دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالو۔ پھر فرمایا ایک دوسرے کو غلط قسم کے القاب نہ دو، نام نہ بگاڑو، غلط القاب نہ دو، پسندیدہ ناموں سے اس کو بلاؤ، اور اسے فاسق نہ کہو، مومن مسلمان کو کافر نہ کہو، کیونکہ کفر کا جو حکم ہے یہ سب سے سنگین حکم ہے، اس سے اوپر کوئی حکم نہیں۔ اگر آپ کسی کو کافر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مال بھی حلال، اس کی جان بھی حلال، اور یہ دنیا میں نہ زندگی کا حق رکھتا ہے، نہ مال کا، نہ بیوی کا، کسی چیز کا بھی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا مومن مسلمان کو کافر نہ کہو۔ اب اس کو بھی لوگوں نے غلط سمجھا، وہ کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہ کہو، مشرک کو بھی مشرک نہ کہو۔ مشرک کو مشرک کہنا واجب ہے،
लेकिन मोमिन मुवाहिद को काफिर न कहो। हदीस में आता है अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर कहता है, मोमिन को काफिर कहता है, तो इनमें से दो में से एक हो जाता है। अगर वो दूसरा था तो वो है, अगर वो दूसरा नहीं तो कहने वाला हो गया, कुफ्र उसी पे लौटता है। इसी तरह किसी मुसलमान पे लानत न करो। हदीस में आता है कि जो किसी मोमिन पे लानत करता है वो लानत जमीनों आसमान का चक्कर लगाती है, और जब मोमिन अगला मुस्तहिक नहीं होता तो वो लानत इसके मुंह पे वापस आती है, इसी के मुंह पे वापस आती है। इसीलिए आपने देखा होगा रवाफिज को, उनका आप चेहरा देखें तो चेहरे से लानत नजर आती है। कोई राफजी हो, मेरा दावा है कहीं बैठा हो, मुझे कोई भी ना बतलाए, मैं आपको बतलाऊंगा ये राफजी है। और वो इसी वजह से, ये कोई गैब का दावा नहीं, उसके चेहरे के आसार वो बताते हैं कि इसके चेहरे पे खुदा की लानत बरस रही है। क्यों? कि वो हर वक्त सहाबा पे लानत करती, और सहाबा वो हैं जो रज़ी अल्लाह अन्हुम, उन पे निरी रहमत आती है। अब वो लानत फिर आकर फिर राफजी के मुंह पर। इसी तरह गैर मुकल्लिद की पहचान बड़ी आसान है। किसी गैर मुकल्लिद को आप साइकिल पे देखे पहचान लेंगे, भाई लाला जा रहा है, क्योंकि उसके चेहरे पे भी लानत के असर होती है कि सारी जिंदगी वो अहलुल्लाह मुकर्रबीन पे लानत करता है। इमाम अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद उन पे करता है तो वो लानत सीधी उसके चेहरे पे आती है। तो इसलिए अपने आप को संभालो। फिर फरमाया अभी तौबा कर लो, अगर अब भी तौबा न की तो फिर तुम पक्के जालिम हो। इसके बाद फिर ahकाम शुरू किए। फरमाया जन गुमान बदगुमानी से बचो। आज कितनी चीजें हैं कि मुसलमान बदगुमा, एक दूसरे पर बदगुमान है, इतबार नहीं। हालांकि मोमिन की शान बदगुमानी नहीं। कभी मुशरिक और बिद्ती पे एतमाद न करो और मोमिन से बदगुमानी न करो जब तक कोई वाज़ेह सबूत आपके पास नहीं आता। सिर्फ तखमीन, अंदाजे की बुनियाद पर किसी मुसलमान पे तोहमत नहीं रख सकते। दिल में भी तो हर तरह उसके ईमान की वजह से उस पर एतबार करो, लेकिन अगर मुसलमान मोमिन उससे ऐसी चीज सरजद हो गई जिस पर आपके पास दलील मौजूद है, फिर वो गुमान नहीं रहेगा, फिर वो हकीकत बन जाएगी, फिर तुम बात कर सकते हो। इसलिए फरमाया इन्ना बाज़ ज़न्न इस्मुन, बाज़न ये गुनाह है, सब नहीं। फिर फरमाया ला तजस्ससू, एक दूसरे की जासूसी न करो। ये मैं जानबूझ के फिर दोहरा रहा हूं, ये कुरान का हुक्म है। एक दूसरे की जासूसी मत करो। ला तजस्ससू, ऐबों के पीछे न जाओ। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाह यौमल क़ियामा। जिस आदमी ने दुनिया में किसी मुसलमान का गुनाह देखा, ऐब देखा और उस पे पर्दा डाल दिया, तो क़यामत के दिन अल्लाह उसके सब गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। और जिस आदमी ने किसी मुसलमान का गुनाह देखा और उसको लोगों के सामने बयान किया, तो क़यामत के दिन तमाम कायनात के सामने उसके गुनाहों का रजिस्टर रख के अलल ऐलान खोल के बताया जाएगा इसमें ये ऐब है। अब आप खुद सोच लें
کہ تم تو عیب بیان کرو گے 10 آدمیوں کے سامنے، 20 آدمیوں کے سامنے، 100 1000 کے سامنے، اور قیامت کے دن تمہارے عیب آئیں گے ساری مخلوق کے سامنے، کل مخلوق کے سامنے۔ اور کتنا بڑا اعزاز ہے کہ مسلمان کا عیب اور گناہ چھپا لینا، اللہ تمہارے عیبوں کو چھپا لے گا۔ تو اس بات کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج بات ہو نہ ہو، بات کا بتنگڑ بنا کر پھیلانا یہ مسلمان کی عادت بن چکی ہے۔ اس کے بعد فرمایا بلا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت، اس پر بہت ساری احادیثیں، انشاءاللہ اگر سلسلہ شروع ہوا میں ساری لاؤں گا۔ غیبت جو ہے یہ کبائر میں سے، کبائر شرک کے بعد جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی بڑی فہرست ہے، اس میں غیبت بھی ہے۔ اور غیبت کس کو کہتے ہیں؟ پنجابی معنی کسی کا گلہ کرنا، اور پشتو والے کیا کہتی ہیں؟ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے وہ عیب بیان کرنا جو حقیقتاً اس میں ہے۔ صحابی نے پوچھا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اگر ایک آدمی میں عیب ہے اور میں اس کو بیان کرتا ہوں لوگوں کے سامنے، تو فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں عیب نہیں اور تو اس کا عیب بنا کر پیش کرتا ہے تو یہ بہتان ہے۔ بہتان اور غیبت میں فرق ہے۔ آج کیا ہوتا ہے ہماری مجالس دیکھیں، عوام تو عوام چھوڑیں، علماء کی مجلس سے